السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو کف ورلڈ۔ میرا نام ہے عبید اللہ اور آپ کو ایک نئی ویڈیو کے اندر خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں سید مرشد شاہ زرقاوی صاحب۔ جس طرح کہ ہم نے کچھ سوالات جو ہیں وہ پچھلی ویڈیو میں بھی کیے تھے اور کچھ سوالات جو ہیں وہ رہ گئے تھے ہمارے، تو آج ہم ان سوالات پر نظر ڈالیں گے۔ تو چلتے ہیں شادی کی طرف۔ جی السلام علیکم شاہ جی۔ جی وعلیکم السلام۔ شادی کیا حال چال؟ ٹھیک ہے الحمدللہ جی۔ شاہ جی، جس طرح کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے پچھلی ویڈیو میں کچھ سوالات کیے تھے جادو ٹونے کے حوالے سے، تو کچھ سوالات رہ گئے تھے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا شاہ جی، وہ پہلے تو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا اپنے ایک دوست کی چھوٹی سی سٹوری۔ میرا ایک دوست ہے، نام نہیں لوں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ کچھ معاملہ شاہ جی ایسے ہیں کہ خاندانی جھگڑے کی وجہ سے کیا معاملات اس کے ساتھ ہوئے ہیں، وہ جس طرح ہی سٹینڈ ہوتا ہے نا اپنے لائف میں، تو اس کے ساتھ کوئی اتنا میجر ایکسیڈنٹ یا اتنا بڑا سلمپ آ جاتا ہے اس کی لائف میں کہ وہ اس طرح گرتا ہے کہ 1.5-2 سال اٹھتا نہیں ہے دوبارہ۔ اچھا، میرے ساتھ جب اس کی ملاقات ہوئی تو میں نے غور نہیں کیا، ایک دفعہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا، دوسری دفعہ تو آج میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ یار ہمارے ساتھ کچھ جو ہے نا وہ معاملات ہیں۔ ہمارے گھر سے جو ہے وہ نیمبو ملے ہیں کئی دفعہ، جن کو کاٹنے پہ اندر سے لال رنگ نکلا ہے، اچھا اور کچھ ہمیں پتلیاں ملی ہیں گڑیا ٹائپ ہمارے گھر سے۔ تو پھر میں نے اسے مشورہ دیا کہ بھئی آپ جو ہے، میرے حساب سے آپ کا جو معاملات ہیں جادو ٹونے کے لگ رہے ہیں، تو آپ جو ہے وہ میں نے آپ ہی کا ہی ریفر کیا تھا کہ آپ شادی سے ایک دفعہ رابطہ کریں۔ جی۔ تو شادی کیا چیز ہوتی ہے یہ نیمبو اور یہ گڑیاں پتلیاں کے گھر سے نکلنا، اور یہ گھر میں ان کیسے ہو جاتی ہیں، اور ان کے اوپر پڑھائی کیا کون سی پڑھائی ہوتی ہے کہ ان کو آپ دیکھتے ہیں ملتی ہیں تو آپ پہ جادو طاری ہو جاتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، یہ جو ساری آپ نے سٹوری سنائی ہے نا، اکثریت میں لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، جادو کے معاملات چل رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید کہ یہ بائی چانس ہوا ہے، اب نیکسٹ ایسا نہیں ہوگا۔ لیکن نیکسٹ بھی جب بار بار ایک ہی بات، ایک ہی پرابلم رپیٹ ہونا شروع ہو جائے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم ہو رہا ہے، اور صحیح۔ روحانی پرابلم ہو رہا ہے۔ اب جیسے کہ آپ نے بتایا کہ نیمبو ملے ہیں، اور نیمبو ایسے ہیں کہ ان کو کاٹنے پہ اندر سے وہ سرخ رنگ کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پتلیاں بھی ملی ہیں۔ یہ جو جادو یہ عموماً ہندو لوگ کرتے ہیں۔ آپ صحیح۔ دیکھیے گا، مجھے کافی اتفاق ہوا اس حوالے سے سرچ کرنے کا، اور یہ زیادہ تر سندھ اور گرد و نواح کے ایریاز میں جو اکثر بنگالی بابا فلانا بابا جو لوگ ہوتے ہیں یہ وہ کرتے ہیں، اور وہ جب جادو کرتے ہیں تو وہ سم ٹائم الو کا خون لے کر اس سے بھی کرتے ہیں، اور پھر وہ جادو کو اپنے جادو کو تاثیر دینے کے لیے وہ لیمن کا یوز کرتے ہیں۔ پھر وہ جب اس الو کے خون سے جب وہ جادو کیا ہوتا ہے تو وہ اس لیمن کے اندر جو سرخ رنگ جو شو ہوتا ہے وہ اس کی یہ وجہ ہوتی ہے۔ ان صحیح۔ کا ایک کمبینیشن ہوتا ہے یہ جادو کرنے کا۔ تو یہ زیادہ تر ہندو جادوگر یہ کام کرتے ہیں، اور اس کا مقصد بیسیکلی سامنے والے کو تباہ کر دینا ہوتا ہے، چاہے وہ ساری فیملی کو کر دیں یا فیملی کے کسی ایک ممبر پہ بھی کر دیا جاتا ہے، تو اس سے وہ اس کو تباہ کر دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب رہی بات یہ کہ وہ چیزیں یہاں پر پہنچتی کیسے ہیں، جی۔ جو مریض ہوتا ہے اس تک وہ پہنچتی کیسے ہیں؟ ان کے پہنچانے میں سب سے بڑا جو ہاتھ ہوتا ہے وہ موکلات کا ہوتا ہے، جنات کا ہوتا ہے۔ وہ یہاں پر لے آتے ہیں، اور لوگوں تک جب یہ چیزیں پہنچاتی ہیں، سم ٹائم کیریئر درمیان میں لوگ بھی بن جاتے ہیں جو دشمن آپ کے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بھی وہ آپ تک پہنچا دی جاتی ہیں چیزیں، اور اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو تو پھر موکلات کے ذریعے بھی یہ چیزیں پہنچا دی جاتی ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک مشاہدہ کیا ہوا ہے، ایک شاید میں نے پہلے بھی کبھی واقعہ سنایا ہو کہ ایک شخص کے بارے میں بڑا مشہور تھا کہ وہ ہنڈیا چڑھاتا تھا۔ تو میں نے جب سنا تو میں نے کہا یار میں بھی دیکھوں
مجھے ایک تجسس تھا کہ میں اس کو چیک کروں یہ کیسے چڑھاتا ہے. تو مختصر یہ کہ وہاں پر مجھے ایک درمیانہ دوست ہے وہ لے گیا اور اس نے یہی شو کیا کہ یہ ایک آپ کے لیے ایک میں سائل یا گاہک لایا ہوں. تو اسپیشلی ان کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ ہنڈیا چڑھتی دیکھنا چاہتے ہیں. ہنڈیا چڑھتی مطلب شاہ جی سمجھ نہیں آئی. ہاں وہ میں بتاتا ہوں وہ ہنڈیا چڑھاتے کیسے ہیں. اچھا. تو اب وہ جب مجھے لے کر گئے پہلے تو وہ بندہ مانا نہ, وہ جادوگر جو تھا وہ مانا ہی نہیں کہ نہیں جی یہ میں تنہائی میں ہی ہنڈیا کو چڑھاتا ہوں تو لہٰذا یہ ممکن نہیں ہے. جب اس کو پیسوں کا لالچ دیا تو اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے وہاں پر مشاہدہ جب کیا وہ یہ کہ چولہے کے اوپر ہنڈیا رکھی گئی ہے, ہنڈیا کے اندر کچھ چیزیں اس نے ڈالی ہیں, ڈال کے تو کچھ عملیات کر رہا تھا. تو اس ہنڈیا کو میں نے دیکھا کہ وہ باضابطہ ہوا میں معلق ہو گئی اور چلنا شروع ہو گئی, اور چلتے 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 کھڑکی کی طرف گئی اور وہاں سے اس نے جا کر جو ٹارگٹ تھا جہاں پر جس کے گھر یا جہاں پر اس کے گھر پہ جا کے اسے پھٹ جانا تھا یا گر جانا تھا تو وہ ساری چیزیں وہاں پر پہنچ جانی تھی. اور یہ عموماً عمل رات کو ہوتا ہے. صحیح. تو وہ جب اس نے ہنڈیا چڑھانا شروع کر دی, جب اڑ کر وہ کھڑکی کے پاس گئی تو وہاں بیٹھے بیٹھے میں نے دل ہی دل میں نا جادو کے توڑ کے لیے کچھ کلمات جو قرآن میں موجود ہے میں نے پڑھنا شروع کیا. تو وہ ہنڈیا ادھر ہی رک گئی, اور نہ صرف رکی بلکہ وہ نیچے گری ٹوٹ گئی. اور اس بندے نے بڑا شور مچا دیا, اور پھر جو درمیانہ دوست تھا جس کے کہنے پہ مجھے وہاں پر وہ اس نے بیٹھنے کی اجازت دی, تو اس کے ساتھ وہ ناراض ہوا کہ تم نے یہ کوئی عامل لا کر میرے سامنے بٹھا دیا, تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. مختصر یہ کہ یہ موکلات کے ذریعے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں اور یہ لوگوں کے اوپر جادو کر دیے جاتے ہیں اور چیزیں وہاں پر پہنچا دی جاتی ہیں. صحیح. تو اسی طرح یہ ہنڈیا بھی جو ہے جب کسی پہ مقصد ہوتا ہے کہ اس کو نقصان پہنچانا ہو تو یہ ہنڈیا چڑھتی ہے, یہ اڑتی ہے ہوا کے اندر اڑتے ہوئے. بہت سے لوگوں نے اس کا عملی مشاہدہ بھی کیا ہے, دیکھا بھی ہے. جس کو مارنا یا جس کا نقصان کرنا مقصد ہوتا ہے اس کے گھر پہ اس کی چھت پہ جا کر یہ گر جاتی ہے, پھٹ جاتی ہے, وہاں پر وہ سارا جادو بکھیر دیتی ہے. تو اس طرح سے یہ معاملات ہوتے ہیں. تو یہ آپ کے جو دوست ہیں ان کے ساتھ جو جادو کا معاملہ ہو رہا ہے, جتنے بھی حادثات ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں, تو وہ ایک ٹائم لیمٹ کا جادو ہے جس کو مدت کا جادو کہا جاتا ہے. وہ اتنی مدت تک کے لیے وہ ٹھیک رہے گا, اس کے بعد پھر ایک دم وہ گرے گا, پھر زیرو سے شروع ہو جائے گا, پھر وہ آگے جائے گا, پھر آگے بڑھے گا, پھر وہ مدت پوری ہو جائے گی, پھر وہ گر جائے گا. تو اس طرح سے یہ سلسلہ اس کا چلتا رہے گا اور فائنانشلی وہ پریشان ہی رہے گا بیچارہ کہ آگے نہیں بڑھ پائے گا. تو اس لیے یہ مدت کے جادو میں وہ پھنسا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی ادھر ایک اور سوال میرے دماغ میں آ رہا تھا, مجھے اب یہ بتائیں کہ جس طرح جادوگر ہیں, اب ظاہری بات ہے کہ جادوگر تو شروع وقت سے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ہمارے جادو ہوا تھا, ایسا ہی جادو برحق ہے, تو شروع سے ہے. تو کیا یہ جادوگر کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے, جادو نکلا کہاں سے بیسیکلی؟ اور یہ جو ہے جادو سیکھنے کے لیے اگر جیسے ایک بندہ ہے نارمل سا, وہ کہتا ہے جی میں نے جادو کرنا ہے یا جادو سیکھنا ہے, تو وہ کیا کرتا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ جی وہ جو کالا علم سیکھتے ہیں وہ پتہ نہیں پخانے کو کیا کرتے ہیں, بڑی عجیب سی میں نے کہانیاں سنی ہوئی. تو کیا سچائی ہے اس کی؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو شروع کب سے ہوا. جادو بہت پرانا ہے, بلکہ قرآن کے اندر ایک ذکر آتا ہے اور تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کا واقعہ بھی تفصیلی موجود ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے جب اتارے گئے اور ان کو جادو دے کر بھیجا گیا اور لوگوں کے درمیان ان کو بھیجا گیا اور ان کو یہ کہا گیا کہ تم نے لوگوں کو جادو سکھانا ہے, اور پھر ساتھ یہ بتلانا بھی ہے کہ ہم آزمائش ہیں, ہم آزمائش ہیں, اگر جادو سیکھو گے تو پھر کفر کرو گے اور جہنم میں جاؤ گے. تو آزمائش بنا کے ان کو اتارا گیا اور پھر وہ لوگوں کے پاس جاتے اور جا کر وہاں پر ان کو پہلے یہ بتاتے تو پھر ان کو جادو سکھا دیتے. جیسے کہ ایک خاتون تھی جس کے اس میں ابن کثیر کے اندر واقعہ ہے کہ ایک خاتون تھی کہ وہ چاہ رہی تھی کہ اس کا شوہر کہیں گم ہو گیا تھا, تو وہ چاہ رہی تھی کہ میں اس کو تلاش کروں. تو اس نے ان سے جادو سیکھنے کے لیے ہاروت اور ماروت سے کہا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے, ہم آزمائش ہے, دیکھ لو, اگر سیکھو گی تو بہت تمہارے لیے برا ہوگا. تو اس خاتون نے کہا جی میں سیکھنا چاہتی ہوں, میں سیکھوں گی.
انہوں نے کہا ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو. کہنے لگی نہیں میں سیکھوں گی. خیر اینی وے اس خاتون کو انہوں نے کہا کہ جاؤ تم جا کر وہ فلاں جگہ پہ جو روٹیاں لگانے کے لیے تندور ہوتا ہے تو وہاں پر جا کر پیشاب کراؤ. وہ خاتون گئی جا کر، تو جب اس نے دیکھا کہ نہیں یہاں پر تو رزق روٹی لگائی جاتی ہے تو میں کیسے اس کے اندر پیشاب کروں، وہ واپس آ کر کہنے لگی کہ ہاں میں کر آئی ہوں جو تم لوگوں نے کہا تھا. ان دونوں نے کہا کہ نہیں تم نے نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، رہنے دو نہ سیکھو. کہنے لگی نہیں میں تو سیکھنا چاہتی ہوں. پھر وہ انہوں نے کہا کہ جاؤ پھر وہ کرنا پڑے گا، تمہیں تندور کے اندر پیشاب کرنا پڑے گا. پھر وہ چلی گئی. دوسری بار بھی یہی پرابلم ہوا کہ اس نے کہا کہ یہ رزق روٹی کی جگہ ہے تو یہاں پر پیشاب کرنا ٹھیک نہیں ہے، تو یہ رزق کی توہین ہے. تو اللہ سے ڈرتے ہوئے اس نے چھوڑ دیا، صحیح. واپس آ گئی. کہا میں اب فری ہو آئی ہوں. کہا ابھی بھی تم نے نہیں کیا، واپس جاؤ، ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، چھوڑ دو نہ سیکھنا. کہنے لگی نہیں میں سیکھنا چاہتی ہوں، سیکھوں گی. خیر تیسری بار وہ گئی مجبوراً، کیونکہ اب وہ سکھا نہیں رہے تھے، ڈیمانڈ تھی ان کی کہ یہ کرو گی تو پھر تمہیں سکھائیں گے. اس نے پیشاب کر دیا. وہ کہتی ہے کہ جب میں نے پیشاب کیا کہ میں نے کیا دیکھا کہ اچانک میرے جسم سے ایک سفید رنگ کا گھوڑا نکلا، اس کے اوپر سفید کپڑوں میں ملبوس ایک سفید گھڑ سوار اس کے اوپر بیٹھا ہوا، اور وہ تیز سے میرے باڈی سے نکلتا اور آسمان کی طرف اڑتا جا رہا ہے. جب آسمان کی طرف اڑتا جا رہا ہے تو میں بڑی حیران ہوئی، ڈر گئی. آ کر میں نے ان کو سارا قصہ سنا دیا. وہ دونوں مسکرائے، انہوں نے کہا ہاں اب کی بار تم نے پیشاب کر دیا ہے. تو کہتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ گھڑ سوار، یہ گھوڑا، یہ کیا تھا جو میرے جسم سے نکلا؟ انہوں نے کہا کہ وہ تیرا ایمان تھا، جب تک وہ تیرے اندر تھا تو جادوگر نہیں بن سکتی تھی، جادو نہیں سیکھ سکتی تھی. اب چونکہ وہ تمہارے جسم سے الگ ہو گیا ہے، وہ آسمان کی طرف رب کی طرف چلا گیا ہے، اب ایمان سے خالی ہے تمہارا جسم، اب تم جادو سیکھ سکتی ہو. تو مختصر یہ کہ وہ کہتی کہ میں ایسا جادو میں نے سیکھ لیا کہ میں ایک دانہ گندم کا اٹھاتی، اس کو زمین کی طرف مٹی کی طرف پھینکتی اور میں کہتی اگ جا، وہ اگ جاتا تھا. پھر میں اس کو کہتی بڑا ہو جا، وہ بڑا ہو جاتا تھا. حتیٰ کہ میں اسے کہتی کہ اب اس کو دانے لگنا شروع ہو جاتے تھے. اور یہاں تک کہ وہ کہتی کہ میں پھر ان گندم کے دانوں کو اتارتی، پیستی اور روٹی بنا لیتی. تو اس قدر اس نے جادو کو عبور حاصل کر لیا، سیکھ لیا. اب آپ کا دوسرا سوال کہ جب یہ جادو کیا جاتا ہے تو کیا ہمیں کچھ ایسے اعمال کرنا ہوتے ہیں جن سے کہ اللہ رب العزت کی ناراضگی مول لیں تو پھر وہ سیکھ پائیں گے؟ ایسا ہی ہے. یہ بالکل آپ نے ٹھیک سنے. جو جادوگر ہوتا ہے پہلی بات یہ کہ وہ عمل کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہوگا. اس کو وہ کام کرنا پڑے گا. اس کام کے کرنے کے بعد پھر جا کر اس کو ایک جادو کرنے والا کوئی موکل اس کے ساتھ آ کر کام کرے گا. وہ جب اس امتحان میں پاس ہوگا. مجھے ایک جن میرے پاس حاضر ہوا، میں نے اس سے جب بات چیت کی، کہنے لگا کہ آپ فلاں 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 بابا جی کو جانتے ہیں؟ میں کہا یار ہاں نام تو سنا ہوا ہے. کہنے لگا کہ ان کو جب ہمارے آقا نے یعنی کہ ابلیس شیطان نے جب چنا تھا تو پتہ کیسے چنا تھا؟ میں کہا کیسے چنا تھا؟ مجھے تو نہیں پتا. کہتا میں بتاتا ہوں، میری ڈیوٹی بھی تھی ساتھ. ایسے چنا تھا کہ اس کو کہا گیا تھا کہ تم نے یعنی کہ وہ جادوگر بننے کے لیے کیا اس نے عمل کرنا تھا؟ اسے کہا گیا تھا کہ تم نے قرآن مجید کو ڈیلی ایک صفحہ پھاڑ کے ٹوائلٹ ٹیشو کے طور پہ یوز کر کے تم نے پھینک دینا ہے.
اب اس نے پہلے آئمہ شائیں کی، اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ نہیں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے، اس نے وہ ڈیمانڈ پوری کی۔ اب جس جادوگر کا وہ بتا رہا تھا مجھے، تو مجھے یہ بھی پتا چلا، باقی لوگوں سے ہی پتا چلا کہ وہ شخص زعفران سے تعویذ لکھتا ہے۔ تو یہ تو لوگوں سے مجھے پتا چلا کہ زعفران سے تعویذ لکھتا ہے، تو پھر اس جن نے مجھے جو بات بتائی وہ چونکا دینے والی تھی۔ کہتا ہے کہ میں نے پھر اس کو عمل یہ دیا کہ کسی کا کوئی کام اگر کرنا ہو تو اس کو تعویذ لکھ کر دینا ہے، زعفران سے لکھنا ہے، لیکن زعفران کے لیے جو پانی استعمال کرو گے وہ گندہ خون استعمال کرنا ہے، تم نے گندے خون جو پیڈ کے اندر موجود ہو اس کو لینا ہے، وہ اس زعفران میں ڈالنا ہے تاکہ اس کی بو، اس کا رنگ چینج ہو جائے، اس کے ساتھ قرآن کے حروف تم نے لکھنے ہیں، پھر میں تمہارے لیے کام کروں گا۔ اور پھر وہ بتانے والے یہ بتلاتے ہیں کہ اس کا جادو اتنا زبردست چڑھتا ہے کہ جس کے لیے تعویذ لکھتا ہے کسی کو برباد کرنا ہو برباد کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس لیے جادوگر کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا گندا عمل کرے، کوئی نہ کوئی ایسے گندے اعمال کرے۔ اکثریت میں جادوگروں کا ہم نے دیکھا ہے کہ وہ زنا کرتے ہیں، اور یہ ان کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے ایسے اعمال کرتے ہیں۔ وہ محرم رشتوں کے ساتھ ایسے اعمال کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، محرم رشتوں کے ساتھ، کیونکہ شیطان ابلیس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ یہ کام کرو گے تو تمہیں ہم جو ہے سپورٹ کریں گے، تمہیں ہم طاقت دیں گے، تمہارے لیے کام کریں گے، ان کو کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہاں تک کہ ان کو بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے، اور نماز بھی ایک رات میں 100 رکعت پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ 100 رکعت پڑھنی ہے، وضو نہیں کرنا۔ صحیح۔ تو ایسے اعمال کرنا پڑتے ہیں، اس کے بعد جا کر پھر وہ جو جین جو موکل ہوتا ہے وہ تابع دار ہوتا ہے، تابع دار تو نہیں ہوتا بیسیکلی، تو وہ اس کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے چل رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کا ایمان لے کر مجھے دیتے رہو، اور مجھ سے جو ہے وہ آپ فوائد لو، لوگوں کو وسوسے ڈالوں گا، ان سے پیسے تمہیں دلواؤں گا، تمہیں عزت دلواؤں گا، تو یہ ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ صحیح تو یہ ساری صورتحال ہے۔ تو شاہ جی ایک بڑا اہم سوال اور بھی تھا ادھر، مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا جادوگر، اگر کوئی جادو کر رہا ہے اور اس نے معاملات اس طرح کے کیے ہیں، پر کسی موقع پر جا کر اسے ایک خوف آ جاتا ہے خدا کا، اور وہ سوچتا ہے کہ میں سب کچھ چھوڑ دوں اور جو ہے میں دوبارہ توبہ کر لوں اللہ سے، اتنے سارے معاملات کرنے کے بعد بھی، تو کیا اس کی معافی قابل قبول ہے؟ کیا وہ دوبارہ جو ہے نارمل انسانوں میں شمار ہو سکتا ہے کیا اس کا؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے۔ یہ تو علماء کرام اس پہ جو ہے واضح روشنی ڈالیں گے جو ہمارے ان کے مطابق ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو شخص جادوگر بنتا ہے، ون وے آپریشن میں جاتا ہے، اس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا۔ جیسے کہ ہم نے سنا ہے کہ جادو ہونا برحق ہے، کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے۔ تو اب وہ جب جادوگر بن گیا، اس نے جادو سیکھ لیا، اس نے بہت سے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کر دی، بڑے لوگوں کی جانیں لے لی، بڑے لوگوں کے مال تلف کر دیے، بڑے لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ اب ان لوگوں کی بددعائیں بھی اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں۔ جب شامل ہو جاتی ہیں تو اس کو ہدایت کی توفیق ہوتی نہیں ہے عموماً۔ ہاں اگر یہ بات ہو کہ وہ توبہ کرے تو کیا توبہ قبول ہوگی؟ ہاں توبہ قبول ہوگی، کیونکہ اللہ رب العزت کا قانون ہے کہ موت کا میسج آنے سے پہلے اگر آپ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن عموماً ایسا ہوتا ہے کہ یہ لوگ توبہ کر نہیں پاتے، ان کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اور یہ چاہ کر بھی اگر ایسا سوچ بھی رہے ہیں تو ان کو اللہ توفیق نہیں دیتا۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہوتی ہے۔ جیسے کہ بخاری شریف کے اندر ایک واقعہ ہے، توبہ سے میں یہ یاد آیا تھا کہ میں آپ کو بتلا دوں کہ ایک راستے میں ایک مزار ٹائپ کوئی چیز بنی ہوتی ہے، جہاں سے گزرنے والے مسافروں کو ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے
اور کہا جاتا ہے کہ یہاں کوئی نہ کوئی چڑھاوا چڑھا کے جاؤ ورنہ تمہیں جانے نہیں دیا جائے گا۔ ایک مسافر آتا ہے، وہ کہتا ہے جی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں۔ کہا ایک مکھی مارو، مار کے وہ اس غیر اللہ کے نام پہ رکھو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا یار کیا بات ہے، مکھی مارنی ہے نا، تو غیر اللہ کے نام پہ جو ہے وہ خیر ہے، تھوڑا سا آگے جا کے میں توبہ کر لوں گا۔ اس نے مکھی ماری رکھ کے آگے چلا گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ توبہ کرتا اللہ رب العزت نے موت کا فرشتہ بھیجا اور وہ مر گیا۔ ایک دوسرا شخص مسافر جب وہاں سے گزرا تو کہا گیا کہ بھئی کچھ رکھو، اس نے کہ مسافر ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا چاہے مکھی مار کے رکھ دو، غیر اللہ کے نام پہ کچھ نہ کچھ تمہیں رکھ کے جانا پڑے گا، دے کر کوئی نہ کوئی منت چڑھا کے جانا پڑے گا۔ اس نے کہا نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں، منت صرف اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پہ میں منت نہیں چڑھاؤں گا۔ لہٰذا انہوں نے تلوار اٹھائی، اس کی گردن اتار دی، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب اس کی جان بھی نہیں نکلی تھی تو تمام جنتوں کے دروازے کھل کے جنت کی آنکھوں کے سامنے لا کے رکھ دی گئی۔ سبحان تو اللہ۔ اب یہاں سے پتا چلا کہ جو کوئی اس فیلڈ میں یہ سوچ کر آ بھی جائے کہ میں وقتی جادوگر بن جاؤں، فوائد اکٹھے کر لوں، اس کے بعد توبہ کر لوں گا، تو اس واقعے کو سامنے رکھے کہ اللہ رب العزت نے اس کو توفیق ہی نہیں دینی توبہ کی، اور بغیر توبہ کے وہ مرے گا، بڑی بے دردی سے مرے گا۔ اور جو جادوگر ہے اس کو موت بڑی دردناک ہوتی ہے، اس کا اس کی روح قبض نہیں ہوتی، وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ مرنے کی دعائیں کر رہا ہوتا ہے لیکن موت اس کے قریب نہیں آ رہی ہوتی، اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اور دوسرا جادوگروں کے لیے ایک اور بھی بڑا خطرہ لاحق رہتا ہے، ایک تو ان کی نرینہ اولاد پیدا ہی نہیں ہوتی، اگر ہو مر جاتی ہے، اگر جادوگر بننے سے پہلے کی اولاد ہے اس کے سامنے ساری اولاد مرے گی۔ تو اس لیے اللہ رب العزت ہر شخص کو اس جادو اور عملیات سے محفوظ رکھے کہ یہ بہت برا ایک راستہ ہے، اس پہ آپ اپنی مرضی سے آتے ہیں، اپنی مرضی سے واپسی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، صحیح۔ مگر انسان معافی مانگنے کے قابل نہیں رہتا۔ ٹھیک ہو گیا۔ شاید اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اب جس طرح کے ہمارے پاس ایک سائڈ پہ آ گیا کالا جادو اور غلط معاملات جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے، جادوگر جس طرح کے بھی ہمارے ٹاپک چل رہا ہے، اب دوسری طرف ہمارے پاس رہتا ہے نورانی علم، ٹھیک ہے، جس طرح کہ کہتے ہیں بھئی یہ کالا علم کرتا ہے، دوسری طرف کہا جاتا ہے یہ چٹا علم کرتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اب ظاہری بات ہے دونوں کر تو علم ہی رہے ہیں نا، کر یہ بھی جادو رہا ہے، کر یہ بھی جادو رہا ہے، یہ برائی کے لیے کر رہا ہے، یہ اچھائی کے لیے کر رہا ہے۔ تو کیا اب جو یہ جادو اچھائی کے لیے کر رہا ہے تو یہ بھی تو ایک جادو رہا ہے، بے شک جادو کا ٹور کر رہا ہو، تو کیا وہ کفر میں جائے گا؟ کیا وہ بھی کافر کہلائے گا؟ اچھا، یہ بڑا اہم آپ نے سوال کیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو چاہے نوری ہو چاہے کالا ہو، جادو جادو ہے، اور صحیح، کرنے والے دونوں جادوگر کہلائیں گے، اور دونوں اسلام کے دائرے سے باہر چلے جائیں گے۔ ٹھیک، اور کالے جادو کو صرف کالا اس لیے کہا جاتا ہے اس میں استعمال ہونے والی اشیاء کالی ہوتی ہیں، ادروائز اس کا کوئی خاص رنگ نہیں ہے، جادو جادو ہوتا ہے۔ اب یہ بانٹ صرف لوگوں کی تسلی کے لیے مارکیٹ میں پھیلا دی گئی ہے کہ یہ ایک نوری کرتا ہے، کالا کرتا ہے، پھر کئی لوگ ایسے ہیں میں نوری بھی کر لیتا ہوں، کالا بھی کر لیتا ہوں۔ بھئی یہ کوئی حکمت نہیں ہے کہ جو میرے پاس یہ بھی دعا ہے اور یہ بھی ہے، دونوں میں کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھے جب کالا علم آپ نے سیکھا تو آپ کے اندر ایمان رہا ہی نہیں، تو نوری کا کنسپٹ کہاں سے آ گیا؟ ٹھیک، پھر دوسرے نمبر پہ جو کہتا ہے میں کالا نہیں کہتا، میں نوری کرتا ہوں، کرتا وہ بھی علم ہے، تو لہٰذا وہ بھی جادوگر ہے، وہ بھی اسی دائرہ کار میں آ جاتا ہے۔ اب اہم بات یہ کہ جادو ہمیشہ توڑنے کے لیے ہوتا ہے۔ دیکھو شیطان ابلیس نے ہمیں توڑنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، جوڑنے کا نہیں لیا ہوا۔ دیکھیں قرآن و سنت ساری سٹڈی کر کے دیکھیں،
کہیں پر ہے کہ شیطان نے کہیں جوڑنے کی بھی کوشش کی ہو، یا شیطان کی ڈیوٹی میں یہ بھی شامل ہو کہ چلو یار کسی کا کوئی بھلا کر دیں، تھوڑا سا بھلا کر دیتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھیں شیطان ہمیشہ ایک ہی راستے پہ لے کر جاتا ہے جو تباہی کا ہوتا ہے۔ صحیح اس میں یہ کنسیپٹ ہی نہیں ہے کہ ہم جادو کے طور کے لیے جادو کروا لیں، یہ بیوقوفی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ ایسے ہے کہ ہم کہیں کہ زہر کھا لیں، تو اگر زہر کھا لیا تو اوپر سے اور زہر کھاؤ، اسے زہر کا اثر ٹوٹ جائے گا، یہ ایسے ہی ہے۔ صحیح جادو سے جادو کبھی بھی نہیں ٹوٹتا، اس کے لیے صرف ہمیں قرآن و سنت کا سہارا لینا ہوتا ہے جادو کو توڑنے کے لیے۔ دوسرا جو معذرت میں جو بات کر رہا تھا کہ شیطان پازیٹیو کام کے لیے کبھی بھی نہیں لاتا، آپ کے لیے بھلائی کبھی نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی مثال بنی اسرائیل کا وہ واقعہ ہے کہ دو بھائی ہوتے ہیں، جہاد پر جانا چاہتے ہیں، اور ایک ان کی بہن ہے۔ اب وہ گھر میں اکیلی رہ جاتی ہے، سوچتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک بہت بڑا عامل ہے، عالم ہے، دیندار ہے، اللہ کا ولی ہے، بزرگ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں، منت اللہ کرتے ہیں کہ حضرت جی ہماری بہن کو اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم جہاد میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں اب واپس آئیں نہ آئیں، ہماری بہن کے ساتھ کیا ہوگا، کون سنبھالے گا۔ تو خیر پہلے تو وہ ناراض ہوتے ہیں، نہیں میں نہیں رکھوں گا، میری ریاضت میری عبادت اس میں پرابلم ہو جائے گا۔ تو آخرکار وہ مان لیتے ہیں اور شرائط رکھتے ہیں کہ یہ جس کٹھیا کے اندر میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے جو کٹھیا ہے وہاں پر وہ رہے گی، وہ دروازے سے باہر نہیں آئے گی، میں اس کو کھانا جا کے رکھوں گا، دروازہ نوک کروں گا، اس کے بعد وہ آئے اور اٹھائے، کھا کر دوبارہ برتن باہر رکھ دیں، میں وہاں سے اٹھا لوں گا، آپس میں ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، کلام نہیں کریں گے، یہ شرائط سمجھا دو۔ بڑے خوش ہوئے کہ بڑے نیک ہیں یہ حضرت صاحب، چلے گئے ان شرائط کے اوپر بچی کو سمجھا کر۔ ایک دن کھانا رکھا، بچی کو نوک کر کے چلا گیا، اس نے کھانا کھایا، واپس اس نے برتن رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان نے کہا کہ وہ بھی تو انسان ہے، کسی انسان کی آواز کو ترس گئی ہے، چلو اب اس کو آواز دے دو۔ اس نے آواز دے دی، پھر اس نے شیطان نے کہا چلو اب یہ کھانا جیسے یہ لیتی ہے، اب تھوڑی دیر باتیں اس کے ساتھ شیئر کرو، جتنی دیر وہ کھانا کھاتی ہے یا رک جاؤ۔ کرتے 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 ایک ٹائم یہ آیا کہ کہا کہ اب اکٹھے بیٹھ کے کھا لو۔ پھر شیطان نے اس قدر ورغلا دیا کہ اس بزرگ نے، اس عابد نے، اس زاہد نے، اس نے کیا کیا کہ اس نے زنا کر لیا، بچی کو حمل ہو گیا، ایک بچہ پیدا ہو گیا۔ اتنی دیر میں شیطان نے اس بزرگ کو آ کر ڈرا دیا، اب اس کے بھائی آگے تمہارا کیا بنے گا، تمہاری اتنی ریاضت، تمہارا اتنا نام، تمہارا اتنا مقام، اب کیا ہوگا؟ یہ بات بادشاہ تک گئی تو تجھے تو سولی چڑھا دیا جائے گا، ہر طرف تمہارے جو ہے وہ لوگ تمہارے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ یہ اتنا بڑا عابد تھا، زاہد تھا، بڑا متقی تھا، اس کا تقویٰ کہاں گیا؟ ڈرا دیا، حتیٰ کہ اس شخص نے اس عورت کو بھی قتل کر دیا، اس کے ساتھ جو بچہ پیدا ہو چکا تھا اس کو بھی قتل کر دیا، اور دونوں کو ایک ہی قبر میں راتوں رات دفنا بھی دیا۔ کچھ عرصے کے بعد دونوں بھائی واپس آتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں، تو اس زاہد نے، عابد نے، اس نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ تمہاری بہن تمہارے جانے کے بعد غم زدہ ہوئی، اس قدر غم زدہ ہوئی کہ مر گئی، تو یہ اس کی قبر ہے۔ اب دونوں بھائی رات کو سوئے ہوئے ہیں، اچانک شیطان دونوں کے خواب میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے دیکھو قبر کے اندر ایک لاش نہیں ہے، دو ہیں، اس شخص نے تمہاری بہن کے ساتھ زنا کیا، زنا کے بعد بچہ پیدا ہوا، وہ بچے کو بھی مار دیا اور تمہاری بہن کو بھی مار دیا، دونوں لاشیں پڑی ہیں، جا کر دیکھو۔ ہڑبڑا کر ایک بھائی اٹھا، اتنی دیر میں دوسرا بھی ہڑبڑا کر اٹھا، اور ایک دوسرے سے اپنا خواب جب شیئر کیا تو پتہ چلا ایک ہی خواب ہے۔ انہوں نے کہا کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے ضرور ہے، جا کر قبر کھودی، دیکھا وہی بات ہوئی، دو لاشیں۔ نتیجہ تن بادشاہ کے سامنے یہ سارا معاملہ گیا، بادشاہ نے اس کو سزائے موت دے دی۔ شیطان انسانی روپ میں اس کے سامنے آیا، کہنے لگا کوئی بات نہیں، میں بچا لوں گا، کچھ نہ کر، سزائے موت ہی ہے نا، ابھی بچا لیتا ہوں، کوئی کام کا۔ اب پھانسی گھاٹ پہ وہ شخص کھڑا ہے، پھانسی کا انتظام ہو رہا ہے، اس کو وہ نظر آ رہا ہے
اور کیا کہہ رہا ہے؟ ایک کام کر لے، تجھے ابھی بچا لیتا ہوں، ابھی بچ جائے گا، دوبارہ ریاضت، دوبارہ عبادت، نام بھی بن جائے گا، دوبارہ تمہارا نام بھی صاف ہو جائے گا۔ اس نے کہا مجھے کرنا کیا ہوگا؟ کہنے لگا بس مجھے سجدہ کر دے، مجھے سجدہ کر دے، بس یہ میں ٹال دوں گا۔ اس زاہد نے، اس عابد نے، اس اللہ کے ساتھ بہت اپنا قریبی تعلق رکھنے والے کو سجدہ کرنے پہ مجبور کر دیا۔ شیطان نے جب سجدہ کروا دیا، اس کے بعد شیطان ہنستا ہوا آگے چل دیا، کہنے لگا کہ پہلے تو بچ جاتا، اب یہ شرک میں نے کروا دیا، اب تو نہیں بچے گا، لہٰذا وہ چلا گیا۔ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جو شیطانی عمل ہے وہ کبھی جوڑنے کے لیے نہیں ہوگا، وہ توڑنے کے لیے ہوگا، برباد کرنے کے لیے ہوگا، آباد کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ وہ بیماریاں لگانے کے لیے ہو سکتا ہے، بیماریاں دور کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا، وہ مصیبتیں لانے کے لیے ہو سکتا ہے، مصیبتیں دور کرنے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمیں یاد رکھنا ہوگا۔ تو لہٰذا یہ دغا بازی ہے کہ نوری علم اور کالا علم یہ سارے کے سارے جادو ہیں، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ شاہ جی بہت بہت شکریہ۔ آج کے ہمارے جو ٹاپک تھا وہ ان سوالات پہ تھا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی کافی جو ہے وہ نالج ملا ہوگا اس ویڈیو کو دیکھ کے۔ مزید اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہو یا اگر آپ چاہتے ہوں کہ کوئی بات پوچھی جائے تو آپ کمنٹ باکس میں آ کر کامنٹ کر سکتے ہیں، تو ہم سوالات کی لسٹ میں آپ کے سوال کو لکھ لیں گے اور موقع آنے پر اس کو بھی ہم پوچھ لیں گے اور ویڈیو آپ تک انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ شاہ جی کو اور مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔